آقا شہاب الدین مرشی ہمارے زمانے کے مرجع، آپ میں سے بہت سے تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، 1991 میں انتقال ہوا، یعنی تقریباً 30-35 سال پہلے۔ مولائی مرجع کہلاتے ہیں، حد سے زیادہ عزادار تھے۔ ان کی وصیت بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب مجھے دفن کرنا تو میرے کفن میں میرا رومال ضرور رکھنا، جو میں مجلس میں آنسو پوچھنے کے لیے استعمال کرتا تھا کہ میری بخشش کا ذریعہ تو یہی رومال بنے گا جس کے اندر میرے وہ آنسو ہیں جو حسین کے غم میں جاری ہوئے ہیں۔ مرجع وقت کی وصیت ہے، مرجع بہت بڑے مراجع میں، مولائی عجیب شخصیت، ان کے کئی واقعات ہیں امام سے ملاقات کے، اور یہ ہمارے زمانے کے مرجع۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ امام سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا شہزادی کونین کی قبر کہاں؟ یہ جو تاریخ کا مسئلہ یہ تو ہر ایک کو پتہ کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ مولا نے ایک سے زیادہ قبریں بنائی، امام زمانہ نے اس کا جواب نہیں دیا، کہا کہ جب امام آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی جہاں جہاں قبر کا نشان ہے وہاں جاؤ کرو ماتم، یہ الفاظ میرے ہیں۔ اور پھر اسی میں انہوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی دل چاہتا ہے تو چلو میری پھوپھی اور ان کی بیٹی معصومہ قم کی قبر پہ جاؤ۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے تاریخ کیا؟ یہ سوال چھٹے امام سے بھی ہوا تھا۔ امام نے فرمایا چھوڑو کون سی تاریخ، اگر 2 تاریخیں دونوں دن غم کرو، کیا 2 دن کا غم کرنے میں تمہیں کوئی نقصان ہوگا؟ اجر و ثواب ہی تو بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ان مسئلوں کو دیکھیں، میں بہت شارٹ کر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ جب میں واقعہ شروع کرتا ہوں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن ٹائم نہیں۔ تو اب اس کو ایک فتنہ نہ بنائیے، ہاں بہت ساری اور چیزیں ان کو فتنہ بنائیے، اس کے اوپر بحث کیجئے، مگر یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے علماء جان بوجھ کے اس پہ خاموش تھے کہ قوم کو کنفیوز کرنے سے کیا فائدہ، لیکن جب ایک کنفیوژن علماء کی طرف سے نہیں خود بخود چل کے ہمارے علاقوں میں آ رہا، تو پھر اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ شہادت کی تاریخیں ایک سے زیادہ کیوں آئی ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دشمنان اہل بیت نے کس طرح سے جھوٹی تاریخیں بھی بنائی ہیں، جھوٹی کتابیں بھی لکھوائی، بس موضوع بدل جائے گا۔ ہاں یہ سارے مسئلے اگر آپ کو حل کرنا تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، کئی طریقے ہیں، میں آسان طریقہ کیوں نہ بتاؤں۔ اگر یہ مسئلے آپ کو حل کرنا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زمانے کے امام کو ظاہر کروا لیجئے، وہ آ جائیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمیں ہر امام کی ولادت کی تاریخ بھی معلوم ہو جائے گی، شہادت کی تاریخ بھی معلوم ہو جائے گی، ہر امام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ امام کو ظاہر کروا لیجیے، سب سے آسان طریقہ یہ، امام آئے تو وہ جو باقی فتنے فساد مسئلے ہیں وہ تو حل ہوں گے ہی، مگر یہ جو علمیہ کے اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو سب سے مشکل مسئلہ ہے جس کو آپ نے آسان بتایا، کیا ہمارے اختیار میں ہے امام کو ظاہر کروانا؟ تو اس کا جواب علماء آج کل بہت دیتے رہتے ہیں، میں وقت بچانے کے لیے ایک لفظ میں جواب دیتا ہوں، یس، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں بھی ہے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں بھی، مگر اس اختیار کو وقت سے پہلے استعمال نہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو جسے انگریزی میں کہتے ہیں اینٹی کلائمیکس، مسئلہ الٹا ہو جائے کہ ہم تو امام کو اس لیے ظاہر کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے دور ہوں، اور پتہ چلے کہ امام کے ظاہر ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہم ہی امام کے لیے بن جائیں اور امام کو ہماری گردن پہ تلوار چلانا پڑے۔ اب یہ روایت بہت پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ کون سی روایت؟ کہ پہلے لوگ علماء کے گلے کا بوسہ لیتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مولا کی تلوار چلنے والی ہے۔ اب پتہ چلا کہ نہیں، علماء کی گردن پہ تلوار نہیں چلے گی، عام مومنین کی گردن پہ تلوار چلے گی، اور ایک نہیں، دو نہیں، 2/3 اکثریت کسی قوم کو مل جائے تو وہ تو قانون آئین بدلے جاتے ہیں۔ 2/3 اکثریت، یہ میرا موضوع امام زمانہ نہیں ہے، لیکن شہزادی اور امام زمانہ وہ ملانا تھا نا۔ تو اب ہر مسئلے کا حل ہے امام زمانہ کا ظہور، مگر امام کا ظہور ہی کہیں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہ بن جائے، پتہ چلے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو گئے امام کی وجہ سے، اور ہم جو اس لیے امام کو بلا رہے تھے کہ ہمارے مسئلے حل ہوں، ہم ہی امام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائیں۔ یہ بھی حدیث کا جملہ۔